بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے وطن، میرے پیارے وطن، گیت لکھوں شہیدوں کی بھی شان میں، بن کے دولہا گئے تھے جو میدان میں۔ گیت لکھوں شہیدوں کی بھی شان میں، بن کے دولہا گئے تھے جو میدان میں۔ اپنے خون سے بنایا تھا تجھ کو دلہن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ میرے بہاؤں میں بہتے ہیں رنگ و چمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ میرے اسلاف میدان میں جب آ گئے، دیکھ کر ان کو انگریز گھبرا گئے۔ میرے اسلاف میدان میں جب آ گئے، دیکھ کر ان کو انگریز گھبرا گئے۔ اپنے سر سے وہ باندھے ہوئے تھے کفن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ تیری بانہوں میں بہتے ہیں گنگ و چمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ وہ بھگت سنگھ ہو یا کہ اشفاق ہو، یا کتاب شہادت کے اوراق ہوں۔ وہ بھگت سنگھ ہو یا کہ اشفاق ہوں، یا کتاب شہادت کے اوراق ہوں۔ ناز کرتا ہے خود ان پہ دار و رسن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ میرے بہاؤں میں بہتے ہیں رنگ و چمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ بھیم و ارجن کے ہیں نام لیوا یہاں، اور ٹیپو کا بجتا ہے ڈنکا یہاں۔ بھیم و ارجن کے ہیں نام لیوا یہاں، اور ٹیپو کا بجتا ہے ڈنکا یہاں۔ ذرہ ذرہ یہاں کا ہے رش کے چمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ تیری بانہوں میں بہتے ہیں گنگ و چمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ چاروں جانب محبت کی ہے روشنی، ہے یہاں پر دیوالی تو ہے عید بھی۔ چاروں جانب محبت کی ہے روشنی، ہے یہاں پر دیوالی تو ہے عید بھی۔ رکشا بندھن پہ ملتے ہیں بھائی بہن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ میرے بہاؤں میں بہتے ہیں رنگ و چمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ ہر طرف چل رہی ہے سیاسی ہوا، ہندو مسلم کبھی بھی نہ ہوں گے جدا۔ ہر طرف چل رہی ہے سیاسی ہوا، ہندو مسلم کبھی بھی نہ ہوں گے جدا۔ لاکھ فرقہ پرست تاج کر لے جتن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ تیری بانہوں میں بہتے ہیں گنگ و چمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ جس طرف دیکھیے اٹھ رہا ہے دھواں،
پہلے جیسی محبت بچی اب کہاں، جس طرف دیکھیے اٹھ رہا ہے دھواں، پہلے جیسی محبت بچی اب کہاں، سوچتا ہوں تو روتا ہے اب میرا من، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرے پانوں میں بہتے ہیں گنگو جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، جتنے بھی لفظ ہیں سب کی ہے آنکھ نم، گیت لکھتے ہوئے رو رہا ہے قلم، جتنے بھی لفظ ہیں سب کی ہے آنکھ نم، گیت لکھتے ہوئے رو رہا ہے قلم، شاعری ہے کہ اشفاق کی ہے کڑھن، میرے پیارے وطن، 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 میرے بانوں میں بہتے ہیں گنگو جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، غربت میں ہو اگر غم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر غم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو ہمیں وہی بھی، سمجھو ہمیں وہی بھی دل ہو جہاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاس باغ ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے، گلشن ہے جن کے دم سے، رش کے جنا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا،
مسلم سکھ عیسائی اس دیش کے ویر جیالے ہیں، سب مل کر دیش کی طاقت ہے، بھارت کے سبھی رکھوالے ہیں، بھارت کے سبھی رکھوالے ہیں۔ ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے، ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے، یہ لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے، ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے۔ اے پیارے وطن ہم نے تیری ہر حال میں مانگ سجائی ہے، ہر سمت پہاڑوں کی چوٹی میناروں کی اونچائی ہے، یہ لال قلعہ اور تاج محل دنیا جس کی شیدائی ہے، کیا کیا جھٹلاؤ گے آخر ہر ذرہ دیتا تباہی ہے، ہر ذرہ دیتا تباہی ہے۔ یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے۔ شیروں کی طرح ہم لڑتے ہیں لے کر کے شہادت کے ارماں، سولی پہ چڑھے تیری خاطر آباد کیا ہر ایک زندہ، مرتے بھی ہیں ایسی شان سے ہم، ہر کوئی کہے ٹیپو سلطان، جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں مٹ جائے گا ان کا نام و نشان، مٹ جائے گا ان کا نام و نشان۔ یہ دیش ہمارا ہے یہ دیش ہمارا ہے، ہر لب پہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے۔ نفرت کے پجاری سے کہہ دو ہم لوگ محبت والے ہیں، گلشن پہ اگر آنچ آئی تو ہم شعلے ہیں انگارے ہیں، دشمن کے مقابل سینہ سپر میدان ہمیں تو سنبھالے ہیں، گاندھی آزاد اشفاق و بھگت سب اپنے جواہر پارے ہیں، سب اپنے جواہر پارے ہیں۔ یہ دیش ہمارا ہے، سالم پہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے۔ گلشن کو ضیا پھر سے مل کر شاداب کریں آباد کریں، نفرت سے جہاد
गीत शुरू। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे, विश्व विजय करके दिखलावे, तब होवे पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. 15 جنوری کا عنوان ہے یوم آزادی کا دن ہے. ہمارا دیش آزاد ہوا تھا, بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی, اور بڑے بڑے مجاہدین نے اس کے اندر اہم کردار ادا کیے ہیں. خصوصاً اس موقع پر ہمارے علماء جو پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے, ان کو یاد کرنا ہمارے لیے ادھد ضروری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں, اور ان حالات کے تناظر میں اگر ہم لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک سیاسی پروگرام ہے, ایک پولیٹیکل پروگرام ہے, تو شاید میرے خیال سے یہ ہماری سوچ غلط ہے. یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. تاریخ کا کوئی ورق ایسا نہیں ہے جس پر کسی مسلم شہید کا نام نہ ہو اور کسی مسلمان کا اس کے اندر کردار نقش نہ کیا گیا ہو. لہذا 15 اگست کے عنوان پر مختصر تاریخ بیان کرنے کے لیے ہمارے ہی یونٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے معزز عالم دین حضرت مولانا مجاہد صاحب ایلولوی ہادی کو ہم مدعو کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے سامعین کو مستفیض فرمائیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام یونٹی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اساتذہ کرام اور میرے عزیز بچوں، آج کا دن یوم آزادی کا دن ہے، 15 اگست. آج سے تقریباً 76 سال قبل، 76 سال پہلے ہمارا ملک ایک گورے ملک سے باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی غلامی کر رہا تھا. ہمارے ملک کے اندر انگریزوں کی حکمرانی تھی، انگریزوں کی سلطنت تھی، انگریزوں کی سرکار تھی، اور ہمارے ملک کے لوگ ان کی گویا کی غلامی کر رہے تھے. میرے بچوں، یہ ملک صدیوں پرانا ملک ہے. یہاں پر مسلمان بھی صدیوں پرانے ہیں. صدیوں سے ہم لوگ، صدیوں سے سمجھتے ہیں نا، کئی سالوں سے، کئی سو سالوں سے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں. اس ملک کے اندر تقریباً انگریز 1601 یا 2 کے اندر آ چکے تھے. آج کون سا سال چل رہا ہے؟ 2023 چل رہا ہے. عیسوی سن 1601 میں انگریز ہندوستان میں آ چکے تھے. 1602 کے اندر ان لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی چالو کی. جیسے ہمارے یہاں سے سب تجارت کے لیے جاتے ہیں نا، نوکری کے لیے، تجارت کے لیے سعودی جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، کویت جاتے ہیں. تو ہمارا ملک بہت مالدار تھا، تو باہر ملک سے لوگ یہاں پر تجارت کے لیے، دھندا کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں. تو انگریز بھی اسی طریقے سے 1601 یا 1602 کے اندر ہمارے ملک میں آئے تھے. تاجر بن گئے، تجارت کرنے کے لیے ایک کمپنی کھولی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے. ہمارے ملک کے لوگوں نے اور یہاں کے بادشاہوں نے سوچا کہ تجارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دھندا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے، سمجھتے ہیں نا. لیکن اس کے بعد تقریباً 150 سال تک، 150 سال ایسے گزرے کہ وہ لوگ صرف تجارت کرتے رہے، صرف دھندا کرتے رہے، اپنی ساری توجہ، اپنی ساری سوچ دھندے کے پیچھے لگاتے رہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہادر بادشاہ تھے، جن کے بہادری کے چرچے تھے. تو جب تک وہ زندہ تھے تب تک ان لوگوں کی ہمت نہ ہوتی تھی اس ملک کے اوپر بری نظر ڈالنے کی. لیکن جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، اور ان کے بعد کے جو بادشاہ مسلمان ہی تھے، مغل سلطنت کی حکمرانی کر رہے تھے، بادشاہت کر رہے تھے، وہ لوگ کمزور پڑ گئے. تو انگریزوں کی سوچ اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی ہوئی، اور اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے نئی جو ہے کہ سازشیں کرنا شروع کیا. وہ لوگ، ہم یوں کہیں کہ طاقت کے بل پر نہیں، وہ بڑے بہادر نہیں تھے، وہ بہت بڑے مکار تھے. مکاری اور اپنے گئے اس کو چال بازی کر کے وہ اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے پر کامیاب ہوئے. سب سے پہلے انگریزوں سے جنگ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 1857 میں ہوئی. بتایا جاتا ہے نا کہ 1857 میں سب سے پہلے انگریزوں سے جنگ ہوئی. لیکن اس سے 100 سال پہلے 1757 میں ایک بہت بڑی جنگ انگریزوں کے خلاف جو ہے کہ پلاسی کے میدان میں ہوئی، نواب سراج الدولہ سے. نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے بہت زبردست مقابلہ کیا، لیکن وہ جنگ کامیاب نہ ہو سکی. ہم دیکھیں مسلمانوں کی کتنی قربانیاں میرے بچوں اس ملک کے لیے لگی ہے. نواب سراج الدولہ نے کون سے سال میں؟ 1757 میں اس ملک میں انگریزوں کے خلاف جو ہے کہ جنگ کی، لڑے، فائٹنگ کی. کیا کیا؟ فائٹنگ کی انگریزوں کے خلاف 1757 میں. اس کے بعد ٹیپو سلطان، بہت مشہور نام ہے، ہم سب جانتے ہیں. ٹیپو سلطان کے جو ابا تھے حیدر علی، کیا نام؟ حیدر علی. حیدر علی نے بھی انگریزوں سے جنگیں کی، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد ان کا بیٹا آیا جس کو شیر میسور کہتے تھے، ٹائیگر آف میسور، جن کا نام تھا ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان نے تقریباً 1799 میں 4 مئی کا دن تھا، 1799 کی تاریخ تھی.
انگریزوں کے خلاف ایک بہت ہی زبردست بہت ہی خطرناک جنگ کی فائٹنگ کی. تقریباً دوپہر 2 بجے سے سنیے گا بچوں دوپہر 2 بجے سے وہ انگریزوں کے خلاف جو ہے کہ میدان میں اترے تھے. مغرب تک مسلسل لڑتے رہے. کب تک؟ مغرب تک مسلسل لڑتے رہے اور آخرکار مغرب کے وقت ان کی شہادت ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. کس کے خلاف لڑتے لڑتے؟ انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے. اس کے بعد جب یہ ملک انگریز نے دیکھا کہ ٹیپو سلطان دنیا سے چلے گئے، وہ ایسا بہادر شخص تھا کہ تب تک انگریزوں کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ یوں کہے کہ ہندوستان ہمارا ہے. لیکن جیسے ہی ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، انگریز نے ان کی لاش کے اوپر کھڑے رہ کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. کیا کہا؟ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. ان کی ہمت کھل گئی. اس بات کو جب محسوس کیا ایک بہت ہی بڑے عالم، یہاں جتنے بھی علماء موجود ہیں اور جہاں جہاں پر بھی آپ کو ہندوستان میں علماء نظر آئیں گے، مولانا لوگ نظر آئیں گے، ان تمام کے استاذوں کے استاذ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. کیا نام تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو محسوس کیا تو ان کو لگا کہ اب سے ہندوستان خطرے میں ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا. شاہ ولی اللہ صاحب تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کے بیٹے نے ایک فتویٰ دیا جن کا نام تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہندوستان دارالحرب ہے. دارالحرب مطلب کہ اگر یہاں پر ہمیں رہنا ہے، اگر ہمیں یہاں پر رہنا ہے تو ہمیں انگریزوں کے خلاف لڑنا ہوگا، جنگ کرنی ہوگی. گویا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا، جنگ کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. کیا کہا؟ ہر مسلمان پر واجب ہے. اور اس کے لیے اپنے 2 شاگردوں کو، جیسے آپ لوگ ہمارے پاس پڑھتے ہیں نا، ویسے ان کے پاس 2 بچے پڑھتے تھے. ایک کا نام تھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے کا نام تھا شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان کو تیار کیا اور ملک کے الگ الگ حصوں میں ان کو بھیجا کہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دے، مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دے کہ وہ جنگ کرے اور جہاد کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کرے. کیونکہ حکومت جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے گئی تھی، اس لیے مسلمانوں کو سب سے زیادہ تیار کیا گیا جنگ کے لیے، اور لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا بھی ہوا. اور آخرکار 1831 کی تاریخ کو وہ دونوں بھی شہید ہو گئے. کس کے خلاف لڑتے لڑتے؟ انگریزوں جیسی طاقت کے خلاف لڑتے لڑتے وہ دونوں بھی 1831 کو شہید ہو گئے. لیکن ان کی محنت رنگ لائی. جو جذبہ ان کے دلوں کے اندر پیدا کیا تھا انگریزوں کے خلاف لڑنے کا، اسی جذبے کی بدولت عیسوی سن 1857 میں ایک بہت ہی زبردست معرکہ ہوا، بہت ہی زبردست جنگ ہوئی، بہت ہی زبردست فائٹنگ ہوئی. کب؟ 1857 میں. لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ بھی ناکام ہو گئی. وہ جنگ بھی کیا ہوئی؟ ناکام ہوئی. اس کے بعد ہمارے کچھ علماء، بلکہ بہت سے علماء کو گرفتار کر لیا گیا اور جو ہے کہ جیل خانوں میں ڈال دیا گیا. کچھ علماء آئندہ کیا کرنا ہے یہ سوچنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. اس کے کچھ سالوں کے بعد، تقریباً 8 یا 9 سال کے بعد، ہمارے علماء نے، ہمارے مولانا لوگوں نے سوچا کہ اگر ملک کو آزاد کرنا ہے تو ہمیں ایک پلیٹ فارم بنانا ہوگا، ایک ایسی جگہ بنانی ہوگی جہاں پر ملک کو آزاد کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جا سکے. اسی مقصد کے لیے ایک بہت ہی بڑے مدرسے کی بنیاد رکھی، بہت ہی بڑا مدرسہ بنایا جس کو ہم سب دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں. یہ مدرسہ 1857 کی جنگ کی ناکامی کے بعد 1866 میں بنایا گیا اور اس کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا کیے. اور اس مدرسے کا بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کیا جائے. اور وہاں سے بڑے بڑے علماء جو ہے کہ مولانا حسین احمد بدری، مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی اور بہت سارے نام ہیں علماء کرام کے، وہ پیدا ہوئے. بہت سارے نام، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد ہے اور جو ہے کہ مولانا محمد علی جوہر ہے. کتنے علماء کے نام لیے جائے. میرے بچوں، انگریزوں کے بڑے بڑے ظلم و ستم ہم پر کیے گئے. ہمارے علماء کو توپ ہوتی ہے نا، توپ جس میں سے بہت بڑا گولا نکلتا ہے، اس توپ کے دہانے کے اوپر نارچے کے اوپر باندھ دیا جاتا اور توپ چلا دی جاتی. بہت سی مرتبہ گولیوں سے بھون دیا جاتا. کئی بار ایسا ہوتا کہ سور کی چربی ان کی جسموں کے اوپر لگا کر زندہ جلا دیے جاتے. بعض علماء کو جو ہے کہ سور کے چمڑے کے اندر لپیٹ کر ان کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا، وہ زندہ ہوتے تھے اور ان کو جلا دیا جاتا. ایسی مسلسل محنتیں ہوتی رہی. آخرکار 1920 کے اندر جمعیت علماء ہند قائم کی گئی. بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اگر ان واقعات کو بیان کیا جائے تو پورا دن نکل جائے، بلکہ مہینے نکل جائے.
1920 کے اندر جمعیت علماء ہند نام کی ایک تنظیم بنائی گئی اور اس تنظیم کو حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کے مشورے سے جو انڈین نیشنل کانگریس ہے جس کو ہم کانگریس اور بی جے پی کہتے ہیں نا تو کانگریس جو ہے اس میں سے ان کے ساتھ جوڑا گیا کہ یہ دونوں تنظیمیں مل کر یہ دونوں گروپ مل کر انگریزوں کے خلاف مقابلہ کریں تو آخرکار 1920 کے اندر جمعیت کی جو بنیاد رکھی گئی ان کو کانگریس کے ساتھ جوڑا گیا اور بہت بڑی جنگ کی گئی اس کے اندر ہمارے علماء نے ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان کے باہر جا کر بہت سارے لوگوں کو سمجھایا ترغیب دی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں جیسے کہ ایک بہت بڑے عالم یہاں سے مکہ تشریف لے گئے اس وقت کی جو سلطنت عثمانیہ تھی ان کو ترغیب دینے کے لیے کہ آپ انگریزوں پر باہر سے حملہ کریں ہم اندر سے بغاوت کرتے ہیں اور انگریزوں کو اس ملک سے ہمیں نکالنا ہے ایسی محنتیں ان کی رنگ لائی آخرکار 1947 کا وہ دن آ گیا جب 15 اگست تھی 1947 کی صبح تھی کہ انگریز اس ملک کو چھوڑ کر جا چکے اور یہ ملک ہمارے حوالے کر گئے لیکن اس سے پہلے تقریباً 2 لاکھ سے زائد لوگوں کو جن میں صرف مسلمان ہیں 2 لاکھ کی تعداد میں بتاتا ہوں 2 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا گیا بہت سارے برادران وطن بھی اس میں شامل ہوئے مہاتما گاندھی ہے جو ہے کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل ہے اور بھگت سنگھ ہے کتنے نام لیے جائے بہت سے نام برادران وطن کے بھی ہے ہندو بھائیوں کے سکھ بھائیوں کے عیسائی بھائیوں بھی ہے وہ لوگ بھی اس جنگ میں شامل ہوئے اور ملک کے لیے قربان ہو گئے یا تو 1947 کی صبح انہوں نے اس ملک کی آزادی کو دیکھا ایک ہمارے بہت بڑے عالم کا ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کو سناؤں مولانا محمد علی جوہر یہاں سے لنڈن گئے گول میز کانفرنس فیمس ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جس کو کہتے ہیں اس کانفرنس کے اندر مولانا محمد علی جوہر نے کھڑے ہو کر ایک بات کہی سونے کے پانی سے میرے بچوں لکھنے کے قابل ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک آزاد ملک میں مرنا تو پسند کرتا ہوں لیکن ایک غلام ملک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا اگر جاؤں گا تو یہاں سے میں آزادی کا پروانہ لے کر جاؤں گا کہ ہندوستان مکمل آزاد ہے اس سے پہلے یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا اس مرد مجاہد کی بات رنگ لائی وہ حقیقت میں وہاں سے غلام ملک میں واپس نہیں آئے اس کے چند ہی دنوں کے بعد اسی لنڈن کے اندر ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو بیت المقدس کے اندر دفن کر دیا گیا یعنی ملک کی آزادی کے لیے ہندوستان کے باہر جان دے دی کہ میں ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں بہرحال 1947 کی صبح یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی ایسے موقع کے اوپر ہمیں اپنے مجاہدین آزادی کو یاد کرنا بہت ہی میرے بچوں ضروری ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کو فراموش کرنا ہمارے لیے بہتر نہیں چند اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں شعر پیش کیا ہے کہ یہ دیش ہمارا تھا یہ دیش ہمارا ہے یہ دیش ہمارا تھا یہ دیش ہمارا ہے خون دے کے اسے ہم نے گلزار بنایا ہے خون دے کے اسے ہم نے گلزار بنایا ہے ہم شان ہے بھارت کی وہ شان ہماری ہے ہم شان ہے بھارت کی وہ شان ہماری ہے یہ دیش ہمیں اپنے جی جان سے بھی پیارا ہے یہ دیش ہمیں اپنے جی جان سے پیارا ہے آزاد وطن میں ہم جو شان سے رہتے ہیں آزاد وطن میں ہم جو شان سے رہتے ہیں اشفاق و بھگت سنگھ کی کوشش کا نتیجہ ہے اشفاق و بھگت سنگھ کی کوشش کا نتیجہ ہے توپوں کے دہانے پر ٹریگر کے نشانے پر توپوں کے دہانے پر ٹریگر کے نشانے پر ہنستے ہوئے کہتے تھے یہ دیش ہمارا ہے آخری مقطع دیکھیں اس دیش کی دھرتی پر آباد ہے صدیوں سے اس دیش کی دھرتی پر آباد ہے صدیوں سے مر کر بھی ہمیں ہادی اس میں ہی سمانا ہے اللہ کرے کہ بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ ہنستے ہوئے تالیاں بجانے لگے وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ مولانا نے بہت ہی مختصر وقت میں ہماری ہندوستان کی تاریخ کو پیش کیا ان کے بعد کا خلاصہ میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن زمانے کے اندر علماء کرام اور مولاناؤں کا جو کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں جو بیٹھا ہوا ہے کہ مولوی اور عالم صرف اسی کو کہا جاتا ہے جو بچوں کو الف بے پڑھا لے قرآن خوانی کر لے
میت کے نماز جنازہ پڑھا لیں، غسل دے دیں. یقیناً جن جن زمانے کے اندر جن لوگوں نے، جس عوام نے علماء کا ہاتھ تھاما ہے اور علماء کی بات مانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے ہیں. موجودہ زمانے کرنٹ جو ہمارا سچویشن چل رہا ہے، پورے ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں اگر عوام کو عوام میں سے اگر کسی سے کچھ امید ہے کہ ہم ہندوستان میں کیسے جی سکتے ہیں، تو ان کی نظر جمعیت علماء ہند کے اوپر ہے. خلاصہ یہ کہ علماء کرام کے اوپر ان کی نظر ہے کہ ہمارے علماء کیا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو ہے علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے مدرسۃ البنات کی ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے الصبا، اس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی نظم کو پیش کریں. السلام علیکم. بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے. میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے. میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے نے ہندوستان پکارا ہے. میرا دل ہے، میری جان ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں. ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ رہتے ہیں. وہاں ہماری سرحدوں پہ نوجوان دن رات رہتے ہیں، وہاں اس کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں. مٹا دیتے ہیں خود کو ہند، ہم کو چاند سے پیارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی، امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. جہاں پر پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی، ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی. ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گی میں، خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گی میں. میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گی میں، خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گی میں. مٹا دو ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گی میں. میں چھوٹی ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گی میں. انیس جامعہ کے سارے بچوں کا یہ نعرہ ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. یہ ہندوستان، یہ ہندوستان، یہ ہندوستان ہمارا ہے. السلام علیکم. یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے. ہندو مسلم
سکھ عیسائی اس دیش کے ویر جیالے ہیں، سب مل کر دیش کی طاقت ہے، بھارت کے سبھی رکھوالے ہیں، بھارت کے سبھی رکھوالے ہیں۔ ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے، ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے، یہ لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے، ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے۔ اے پیارے وطن ہم نے تیری ہر حال میں مانگ سجائی ہے، ہر سمت پہاڑوں کی چوٹی میناروں کی اونچائی ہے، یہ لال قلعہ اور تاج محل دنیا جس کی شادائی ہے، کیا کیا جھٹلاؤ گے آخر ہر ذرہ دیتا گواہی ہے، ہر ذرہ دیتا گواہی ہے۔ ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے، ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے۔ شیروں کی طرح ہم لڑتے ہیں لے کر کے شہادت کے ارماں، سولی پہ چڑھے تیری خاطر آباد کیا ہر ایک زندہ، مرتے بھی ہیں ایسی شان سے ہم، ہر کوئی کہے ٹیپو سلطان، جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں مٹ جائے گا ان کا نام و نشان، مٹ جائے گا ان کا نام و نشان۔ یہ دیش یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے، ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے۔ نفرت کے پجاری سے کہہ دو ہم لوگ محبت والے ہیں، گلشن پہ اگر آنچ آئی تو ہم شعلے ہیں انگارے ہیں، دشمن کے مقابل سینہ سپر میدان ہمیں تو سنبھالے ہیں، گاندھی آزاد اشفاق و بھگت سب اپنے جواہر پارے ہیں، سب اپنے جواہر پارے ہیں۔ ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے، ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے۔ گلشن کو ضیا پھر سے مل کر شاداب کریں آباد کریں، نفرت سے جہالت غربت سے پھر بھارت کو آزاد کریں، مذہب اور دھرم کے نام پہ ہم دنگا نہ کوئی فساد کریں، اب مل کے گلے ایک دوجے سے بازو اپنے فولاد کریں، بازو اپنے فولاد کریں۔ یہ دیش یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے، ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے، ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے، ہر لب پہ یہ نعرہ ہے یہ دیش ہمارا ہے۔ شہیدوں سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا بھگت سنگھ زندہ باد، رام پرساد بسمل، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمد علی جوہر، مہاتما گاندھی جی، شاہ عبدالعزیز دہلوی۔ میرے پیارے وطن، 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 تیری باہوں میں بہتے ہیں گنگ و جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، گیت لکھوں شہیدوں کی بھی شان میں، بن کے دولہا گئے تھے جو میدان میں، گیت لکھوں شہیدوں کی بھی شان میں، بن کے دولہا گئے تھے جو میدان میں، اپنے خون سے بنایا تھا تجھ کو دلہن،
میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرے بانوں میں بہتے ہیں گنگ و جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرے اسلاف میدان میں جب آ گئے، دیکھ کر ان کو انگریز گھبرا گئے، میرے اسلاف میدان میں جب آ گئے، دیکھ کر ان کو انگریز گھبرا گئے، اپنے سر سے وہ باندھے ہوئے تھے کفن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تیری باہوں میں بہتے ہیں گنگ و جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، وہ بھگت سنگھ ہو یا کہ اشفاق ہو یا کتاب شہادت کے اوراق ہو، وہ بھگت سنگھ ہو یا کہ اشفاق ہو یا کتاب شہادت کے اوراق ہو، ناز کرتا ہے خود ان پہ دار و رسن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرے بانوں میں بہتے ہیں گنگ و جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، بھیم و ارجن کے ہیں نام لیوا یہاں، اور ٹیپو کا بجتا ہے ڈنکا یہاں، بھیم و ارجن کے ہیں نام لیوا یہاں، اور ٹیپو کا بجتا ہے ڈنکا یہاں، ذرہ ذرہ یہاں کا ہے رش کے چمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تیری باہوں میں بہتے ہیں گنگ و جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، چاروں جانب محبت کی ہے روشنی، ہے یہاں پر دیوالی تو ہے عید بھی، چاروں جانب محبت کی ہے روشنی، ہے یہاں پر دیوالی تو ہے عید بھی، رکشا بندھن پہ ملتے ہیں بھائی بہن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرے بانوں میں بہتے ہیں گنگ و جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، ہر طرف چل رہی ہے سیاسی ہوا، ہندو مسلم کبھی بھی نہ ہوں گے جدا، ہر طرف چل رہی ہے سیاسی ہوا، ہندو مسلم کبھی بھی نہ ہوں گے جدا، لاکھ فرقہ پرست تاج کر لے جتن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، تیری باہوں میں بہتے ہیں گنگ و جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، جس طرف دیکھیے اٹھ رہا ہے دھواں، پہلے جیسی محبت بچی اب کہاں، جس طرف دیکھیے اٹھ رہا ہے دھواں، پہلے جیسی محبت بچی اب کہاں، سوچتا ہوں تو روتا ہے اب میرا من، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرے بانوں میں بہتے ہیں گنگ و جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، جتنے بھی لفظ ہیں سب کی ہے آنکھ نم، گیت لکھتے ہوئے رو رہا
ہے قلم، جتنے بھی لفظ ہیں سب کی ہے آنکھ نم، گیت لکھتے ہوئے رو رہا ہے قلم، شاعری ہے کہ اشفاق کی ہے کڑھن، میرے پیارے وطن، 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 میرے بانوں میں بہتے ہیں گنگ و جمن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن، میرے پیارے وطن۔ سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو ہمیں وہی بھی، سمجھو ہمیں وہی بھی دل ہو جہاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاس باغ ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے، گلشن ہے جن کے دم سے، رش کے جلا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک ہے من باقی، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے،
मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। और कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे ज़मां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को, मालूम क्या किसी को, दर्द निगाह हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के वीर जियाले हैं, सब मिलकर देश की ताकत है, भारत के सभी रखवाले हैं, भारत के सभी रखवाले हैं। हर लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है, हर लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है, ये लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है, हर लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है। ऐ प्यारे वतन हमने तेरी हर हाल में मांग सजाई है, हर सिमत पहाड़ों की चोटी मीनारों की ऊंचाई है, ये लाल किला और ताजमहल दुनिया जिसकी शदाई है, क्या क्या झुटलाओगे आखिर हर जर्रा देता गवाही है, हर जर्रा देता गवाही है। हर लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है, हर लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है। शेरों की तरह हम लड़ते हैं लेकर के शहादत के अरमा, सूली पे चढ़े तेरी खातिर आबाद किया हर एक जिंदा, मरते भी हैं ऐसी शान से हम, हर कोई कहे टीपू सुल्तान, जो हमको मिटाना चाहते हैं मिट जाएगा उनका नाम निशान, मिट जाएगा उनका नाम निशान। ये लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है, हर लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है। नफरत के पुजारी से कह दो हम लोग मोहब्बत वाले हैं, गुलशन पे अगर आँच आई तो हम शोले हैं अंगारे हैं, दुश्मन के मुकाबिल सीना सिपर मैदान हम ही तो संभाले हैं, गांधी आजाद अशफाक भगत सब अपने जवाहर पारे हैं, सब अपने जवाहर पारे हैं। हर लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है, हर लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है। गुलशन को जिया फिर से मिलकर शादाब करें आबाद करें, नफरत से जिहालत गुर्बत से फिर भारत को आजाद करें, मजहब और धर्म के नाम पे हम दंगा ना कोई फसाद करें, अब मिल के गले एक दूजे से बाजू अपने फौलाद करें, बाजू अपने फौलाद करें। ये लब पे ये नारा है, ये देश
देश हमारा है, हर लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है, हर लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है, हर लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है। मेरे प्यारे वतन, 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 तेरी बाहों में बहते हैं गंगो जमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। गीत लिखूं शहीदों की भी शान में, बन के दूल्हा गए थे जो मैदान में। गीत लिखूं शहीदों की भी शान में, बन के दूल्हा गए थे जो मैदान में। अपने खून से बनाया था तुझको दुल्हन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे गानों में बहते हैं गंगो जमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। मेरे असलाफ मैदान में जब आ गए, देख कर उनको अंग्रेज घबरा गए। मेरे असलाफ मैदान में जब आ गए, देख कर उनको अंग्रेज घबरा गए। अपने सर से वो बांधे हुए थे कफन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी बाहों में बहते हैं गंगो जमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। वो भगत सिंह हो या के अशफाक हो, या किताबे शहादत के औराक हो। वो भगत सिंह हो या के अशफाक हो, या किताबे शहादत के औराक हो। नाज करता है खुद इन पे दारो रसन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, मेरे बाहों में बहते हैं गंगो जमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। भीम अर्जुन के हैं नाम लेवा यहाँ, और टीपू का बजता है डंका यहाँ। भीम अर्जुन के हैं नाम लेवा यहाँ, और टीपू का बजता है डंका यहाँ। जर्रा जर्रा यहाँ का है रश के चमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तेरी बाहों में बहते हैं गंगो जमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन।